بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بہار شریعت کے فراہم کردہ کچھ انتہائی گہرے متون پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو عقائد نبوت، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائناتی اختیارات اور قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے گرد گھومتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز موضوع ہے۔ بالکل، اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ سننے والوں کے لیے ان پیچیدہ کائناتی عقائد کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ کوئی خشک نصابی مطالعہ نہ لگے، بلکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ پوری کائنات دراصل چل کیسے رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم عموماً چیزوں کو بہت محدود زاویے سے دیکھتے ہیں نا۔ ہاں، اور سچ بتاؤں تو جب میں اس جائزے کی تیاری کے لیے متن پڑھ رہی تھی تو ان کائناتی رازوں کی وسعت دیکھ کر استغفر اللہ، مجھے اپنی کم علمی اور انسانی فہم کی خامیوں کا شدت سے احساس ہوا۔ مطلب ہمارا ذہن ان چیزوں کا احاطہ کرنے میں بہت ہی بے بس ہے۔ یہ جو بے بسی کی کیفیت آپ بتا رہی ہیں نا، یہ بالکل فطری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب اس متن کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف ثواب اور گناہ کے ان عام پیمانوں پر بات نہیں کر رہا جن سے ہم مانوس ہیں۔ تو پھر یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہا؟ یہ دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا جو اصل محور ہے اسے بیان کر رہا ہے۔ نعمتوں کے نزول کا پورا سسٹم بتا رہا ہے۔ ہم تو اپنی عبادات اور اعمال کو بہت ہی انفرادی سطح پر دیکھتے ہیں۔ بالکل، ہم تو بس اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں بات کائنات کے اس مرکزی نظام کی ہو رہی ہے جس کے بغیر ایک ذرے کو بھی حرکت یا بقا نہیں مل سکتی۔ یہ پورا ایک کائناتی فریم ورک ہے۔ اور اسی فریم ورک سے ہی عقیدہ 41 کی وہ بات جڑتی ہے جس میں ایک لفظ بہت باریک بینی سے استعمال ہوا ہے، فیضان۔ جی، فیضان کی تقسیم۔ ہاں، اب ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا کہ شاید فیضان سے مراد صرف روحانی برکتیں ہیں، لیکن متن اسے بہت وسیع تناظر میں پیش کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تقسیم ہونے کا ذکر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں جب اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آئی۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے؟ جی ضرور بتائیں۔ میں اسے ایک مرکزی پاور گریڈ کی طرح دیکھ رہی تھی۔ یعنی بجلی پیدا کرنے کا اصل منبع یا جو ڈیم ہے وہ تو کہیں اور ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ لامحدود توانائی وہاں سے آ رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ بجلی براہ راست میرے گھر کے بلب تک تو نہیں آ سکتی نا۔ اسے ایک مرکزی گرڈ میں آنا ہوتا ہے، اور پھر وہ گرڈ طے کرتا ہے کہ کس علاقے، کس گھر کو کتنی روشنی ملے گی۔ تو کیا ہم اس قاسم نعمت ہونے کے تصور کو بالکل اسی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پاور گریڈ والی تشبیہ تو آپ نے بہت زبردست دی ہے۔ یہ واقعی اس پیچیدہ میکانزم کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ متن بھی بالکل یہی واضح کر رہا ہے کہ رب العالمین کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے، عطا لامحدود ہے، لیکن ان خزانوں کو مخلوق تک پہنچانے کا جو واسطہ اور چینل مقرر کر دیا گیا ہے وہ صرف ایک ہے۔ اور اگر آپ کی گریڈ والی بات کو ہی آگے بڑھائیں تو صورتحال یہ ہے کہ اس گریڈ سے کٹ کر کسی آلے میں روشنی آ ہی نہیں سکتی، چاہے وہ آلہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو۔ دنیاوی نعمتیں ہوں، رزق ہو یا روحانی مدارج ہوں، سب اسی ایک در سے، اسی ایک مرکز سے تقسیم ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا چیلنج کروں گی اس بات پر۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں، ہم عام انسانوں کے لیے یا اولیاء کے لیے تو یہ بات ماننا بہت آسان ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم پچھلے جلیل القدر انبیاء کی بات کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسول، بالکل، جن کا اللہ سے براہ راست کلام موجود ہے، تو کیا سننے والوں کے لیے یہ جاننا حیران کن نہیں ہوگا کہ کیا متن کے مطابق وہ ہستیاں بھی اس گرڈ کی اسی طرح محتاج ہیں؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور اہم نقطہ ہے، اور یہیں پر اس عقیدے کی اصل وسعت کھلتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم متن کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی استثناء یعنی کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے۔ واقعی کوئی استثناء نہیں؟ بالکل نہیں۔ متن دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمیت ہر مقرب ہستی اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اسی در کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی عام محتاجی نہیں ہے جس سے ان کا مقام کم ہو جائے، بلکہ یہ دربار الہی کا کائناتی قانون ہے، ان کا مقام ادب ہے۔ انہیں جو قرب اور کمال ملا ہے وہ بھی اسی واسطے سے ملا ہے۔
ان مقرب ترین ہستیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر اور پھر اپنی روحانی پستی کو دیکھ کر تو استغفر اللہ، بس یہی احساس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کیا اوقات ہے، ہم کتنے غافل ہیں۔ واقعی یہ نقطہ تو سوچ کے تمام زاویے ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب اگر دنیا کا یہ پورا نظام اس قدر ایک ہستی کے گرد گھومتا ہے، تو جب دنیا ختم ہو جائے گی تو یہ اختیار کیسے نظر آئے گا؟ مجھے وہ قیامت کا منظر سمجھنا ہے۔ جی، عقیدہ 42 ہمیں اسی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب یہ سارا ظاہری پردہ ہٹ جائے گا تو محشر کے دن یہ ایک حتمی حقیقت بن کر سامنے آئے گا، اور متن جو محشر کا لرزہ خیز منظر پیش کرتا ہے نا، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ سورج کا قریب آ جانا اور وہ سب؟ بالکل، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے، تکلیف اور بے بسی اس قدر ہوگی کہ ساری انسانیت جمع ہو کر کسی نجات دہندہ کو، کسی شفیع کو ڈھونڈے گی کہ بھئی کم از کم حساب تو شروع ہو۔ ہاں، کہ اس کھڑے رہنے کی عازیت سے ہی جان چھوٹے۔ جی، اور انسانیت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ معذرت کریں گے، پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دوڑیں گے، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ سفر کتنا طویل ہوگا! وہ طویل اور تھکا دینے والا، اور ہر نبی اس دن جلال الہی کو دیکھ کر معذرت کر لے گا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اولین و آخرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا راستہ دکھائیں گے۔ جب پوری کائنات وہاں جمع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا اللہ، میں اس کام کے لیے ہوں۔ بالکل، یعنی یہ میرا مقام ہے اور میں شفاعت کروں گا۔ قرآنی اصطلاح میں اسے مقام محمود کہا گیا ہے، لیکن اس دن کی ہیبت اور انسانوں کی اس دربدر ٹھکروں کا تصور ہی اتنا خوفناک ہے کہ استغفر اللہ، رب کی پناہ کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ سچی بات ہے، یہ سن کر ہی میری اپنی کیفیت عجیب ہو رہی ہے کہ استغفر اللہ، ہم انسان واقعی کس قدر بے بس مخلوق ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال میرے ذہن میں الجھ رہا ہے۔ جی، کیا سوال ہے؟ یہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، تو ان کا اس کڑے وقت میں باری باری معذرت کر لینا، کیا واقعی ان کے پاس اس وقت اختیار نہیں ہوگا، یا وہ صرف ڈرے ہوئے ہوں گے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا ربانی خاکہ ہے جو متن سمجھانا چاہ رہا ہے؟ بہت ہی کلیدی سوال کیا ہے آپ نے۔ اگر ہم سطحی نظر سے دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اختیار نہیں ہے، لیکن متن کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کی بے بسی نہیں ہے، بلکہ خالق کا ایک باقاعدہ منصوبہ بند نظام ہے۔ اچھا، کس طرح کا منصوبہ؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ روز محشر جب تمام انسانوں، فرشتوں اور انبیاء کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو وہ پوری کائنات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سب سے بلند مرتبہ، وہ انفرادیت دکھانا چاہتا ہے۔ یعنی مقام محمود کا عملی مظاہرہ۔ بالکل، ذرا سوچیں، اگر انسانیت ابتدا میں ہی کسی اور نبی کے پاس جاتی اور بات بن جاتی تو اس مرکزیت کی شدت کا احساس کیسے ہوتا؟ جب سب عظیم ہستیاں خاموش ہوں اور صرف ایک ہستی کلام کے مجاز ہو، یہ دراصل پوری کائنات کو گھما کر ایک مرکز پر لانے کی حکمت ہے۔ کمال ہے، یعنی وہ دن صرف جزا سزا کا نہیں ہوگا، بلکہ اس ایک مرکزیت کے اعلان کا دن ہوگا۔ تو جب وہ انا لہا فرما کر شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے تو پھر یہ نظام بخشش عملی طور پر کیسے کام کرے گا؟ یہ متن کے عقیدہ 43 اور 44 میں بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ میں اس کو تھوڑا آج کے قانونی نظام کے حوالے سے سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ کیا یہ کسی سپریم کورٹ کے ایک بہت ہی طاقتور وکیل کی طرح ہے جس کی اپیل کبھی رد نہیں ہوتی، یا یہ ایک قسم کا شاہی عفو عام ہے، رائل پارڈن؟ آپ کی تشبیہ بڑی شاندار ہے۔ ہم اسے عدالتی زبان میں ہی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شفاعت کوئی ایسا عمل نہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے عدل کو بائی پاس کرتا ہو۔ صحیح۔ شفاعت خود اس عدل کا ایک منظور شدہ حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو شفاعت کبریٰ ہے جو سب کے لیے کام کرے گی تاکہ حساب کتاب کا آغاز ہو۔ یہ اس اعظم ترین وکیل کی وہ پہلی درخواست ہے جس سے کارروائی شروع ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد شاہی معافی کے مختلف درجات ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کے جنت مل جائے گی، جیسے کوئی VIP مہمان جس کے لیے سیدھے دروازے کھل جائیں۔ کیا بات ہے! دوسری قسم ان کی ہے جن کا مجرمانہ ریکارڈ بہت بھاری ہوگا اور وہ سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن شفاعت اس بوجھ کو معاف کروا دے گی۔
اور تیسری قسم ان کی ہے جن کے درجات جنت میں مزید بلند کیے جائیں گے، یعنی پروموشن ملے گی۔ تو یہ مختلف درجات میں بخشش ہو رہی ہے۔ جی، لیکن بنیادی شرط جس پر متن زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام صرف اس وقت حرکت میں آئے گا جب اس کا باقاعدہ آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کوئی اور چور دروازہ نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے گناہوں کی فہرست دیکھتے ہیں نا تو استغفر اللہ، اندازہ ہوتا ہے کہ اس شفاعت کے بغیر ہمارا کوئی وجود یا بخشش ممکن ہی نہیں۔ واقعی انسان جتنا بھی غرور کر لے، اپنے اعمال کا جتنا بھی مان کر لے، لیکن حساب کے اس خوف کو سوچ کر ہی استغفر اللہ دل کانپ جاتا ہے۔ صرف اللہ کی بے پناہ رحمت اور یہ شفاعت ہی واحد آسرا لگتی ہے۔ اچھا، اب میں گفتگو کا رخ تھوڑا عملی زندگی کی طرف موڑنا چاہوں گی۔ جی، یہ بہت ضروری حصہ ہے۔ ہم نے فیضان کی تقسیم اور شفاعت پر اتنی تفصیلی بات کی، لیکن سننے والوں کے لیے یہ جاننا سب سے اہم ہے کہ ان تمام باتوں کا آج کی ہماری صبح و شام کی روٹین پر کیا اثر پڑتا ہے، کیونکہ علم کا مقصد تو عمل میں تبدیلی لانا ہے۔ متن کا آخری حصہ اطاعت کے بارے میں ایک بہت ڈوٹوک اصول پیش کرتا ہے۔ جی، عقیدہ 46 جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ دراصل ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے۔ متن واضح کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بین اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ یہ تصور کہ کوئی اللہ کا فرمان بردار ہو لیکن رسول کی نافرمانی کرے یا سنت کو اہمیت نہ دے، یہ متن کے نزدیک مکمل باطل ہے۔ تو یہاں مجھے آپ کے ساتھ تھوڑی بحث کرنی پڑے گی۔ جی بالکل۔ معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے، اور شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے کہ بھائی اصل چیز تو خالق سے سیدھا اور ڈائریکٹ تعلق ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں، تو کسی واسطے یا سنتوں کی پابندی میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا متن یہ فرق مکمل ختم کر رہا ہے؟ یہ بڑی اہم فلسفیانہ الجھن ہے جو بہت سے ذہنوں میں آتی ہے، لیکن متن خالق اور مخلوق کا فرق ختم نہیں کر رہا۔ وہ فرق تو اپنی جگہ مسلم ہے۔ متن دراصل وہ میکانزم بتا رہا ہے جس سے ہدایت ہم تک پہنچتی ہے، یعنی پروسیجر بتا رہا ہے۔ بالکل۔ آپ منطقی انداز میں سوچیں، انسان کو کیسے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے؟ اسے پکارنا کیسے ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ یہ تو رسول کے ذریعے ہی پتا چلا۔ بس یہی بات ہے، اللہ کا ہر حکم ہم تک صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو جب آپ ان کی سنت یا حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ براہ راست خدا کے حکم کی ہی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ نبی کی اطاعت کو پیچھے رکھ کے سیدھا اللہ تک پہنچ جائے گا تو در حقیقت وہ اپنی ذات، اپنی خواہش اور انا کی اطاعت کر رہا ہے۔ اطاعت رسول ہی وہ واحد تھرمومیٹر ہے جس پر اللہ کی محبت پرکھی جاتی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کی سوچ کا پورا زاویہ بدل دیتی ہے، یعنی ان کی اطاعت کے بغیر اللہ تک پہنچنے کا تصور بھی سرے سے ناممکن ہے۔ اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا زبردست اور مربوط خاکہ بنتا ہے۔ جی بالکل واضح خاکہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات کے ذرے ذرے تک جو فیضان جا رہا ہے اس کی تقسیم کی مرکزیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ پھر قیامت کے دن جب سارا نظام درہم برہم ہوگا تو تمام انبیاء اور انسان شفاعت کے لیے ان کی بارگاہ میں آئیں گے، اور اس مرکزیت کا عملی پہلو یہ ہے کہ آج کی زندگی میں اللہ کی قربت کا واحد راستہ ان کی اطاعت کا ناقابل تقسیم تصور ہے۔ اور اس پورے مطالعے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ حقیقت ہمارے دل و دماغ میں مضبوطی سے جم جائے۔ یہ کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے، یہ ہمارے رویوں کی آبیاری ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے کہ نعمتوں کا مرکز اور محشر کی پناہ گاہ ایک ہی ذات ہے تو روزمرہ کے فیصلے خود بخود سنت رسول کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ 100% درست کہا آپ نے۔ اور اسی جامع گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک فکری نقطہ چھوڑنا چاہوں گی جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا کے آغاز سے انجام تک کے سب سے جلیل القدر انبیاء بھی اس سخت ترین دن میں شفاعت کے لیے صرف اسی ایک ہستی کے محتاج ہوں گے تو ہمیں آج اپنی اس چند روزہ زندگی میں ان کی سنت اور رہنمائی کو کس قدر اہمیت دینی چاہیے؟ بہت گہری بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری پوری سوچ بدل سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں پر۔ استغفر اللہ، بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فہم اور عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔
تصور کریں کہ کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ اس کا نظریہ حیات بلکہ اس کا پورا وجود ہی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ ایک ایسی ہستی سے جس سے اس کی کبھی ظاہری ملاقات بھی نہیں ہوئی اپنی جان، مال اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کر لے۔ واقعی یہ کوئی عام دعویٰ تو نہیں ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسلامی عقائد کے ایک انتہائی مستند ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل انہی موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ مطلب یہ محض چند تاریخی اصولوں یا فقہی ضوابط کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ وہ ماخذ ہے جو کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن، ان کے سوچنے کے انداز اور کائنات کو دیکھنے کے زاویے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر عقائد نبوت، غیر مشروط اطاعت، محبت کے کڑے معیار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ اختیارات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ایک انسانی ذہن ان عظیم الہامی اور روحانی موضوعات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ہماری انسانی عقل کتنی محدود ہے اور یہ مقام کتنا بلند ہے۔ اس بارگاہ کی نزاکت اور اپنے فہم کی شدید کمی کے احساس کے تحت میں اس گفتگو کے آغاز ہی میں استغفر اللہ کہتی ہوں، کیونکہ ان لامحدود کائناتی حقیقتوں کو الفاظ کے پیمانے میں مکمل طور پر قید کرنا مطلب یہ واقعی اتنا ممکن سا کام ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی درست زاویہ ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی شخص اس طرح کے گہرے اور حساس ماخذ کا مطالعہ کرتا ہے نا، تو مقصد صرف چند معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ مخصوص عقائد ایک انسان کے پورے اندرونی نظام کو ترتیب دیتے ہیں۔ یعنی یہ عقائد ایک ایسا عدسہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا ورلڈ ویو فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ایک فرد اپنے خالق سے رابطے کی نوعیت کو پہچانتا ہے۔ صحیح۔ یہ محض کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فعال نظام ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارے ماخذ کا وہ حصہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ بہت غیر معمولی اور ٹو ٹوک ہے۔ جی ہاں۔ اس میں بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کو براہ راست اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ انسانی ذہن عام طور پر پیغام اور پیغام لانے والے کو دو الگ خانوں میں رکھتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص عقیدے کے نظام میں پیغام یعنی رسالت اور پیغام لانے والے کی ذات کو کسی بھی سطح پر، کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب کیا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں صرف پیغام کی سچائی کو مان لوں گا لیکن بھیجنے والے کی ذاتی اطاعت کو ایک الگ معاملہ سمجھوں گا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے نظام میں پیغام اور پیغمبر کو الگ کرنے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، ماخذ واضح کرتا ہے کہ قرآن صریحاً فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ انسانی حواس یعنی دیکھنے، سننے یا چھونے سے ماورا ہے، اس لیے ایک انسان کے پاس اطاعت کا واحد اور حتمی پیمانہ وہ ہستی ہے جو اس کے سامنے اللہ کی مرضی کو ایک جیتی جاگتی عملی شکل میں پیش کر رہی ہے۔ بالکل۔ اطاعت کو آپ مشروط نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بات میری انسانی عقل کو سمجھ آ گئی تو مان لوں گا اور فلاں نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر ہم آج کے دور کی کوئی مثال لیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی بے حد پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم کا سورس کوڈ۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ اس سورس کوڈ کے نتائج تو چاہتا ہے لیکن وہ ان مخصوص کمانڈز یا راستوں کو فالو نہیں کرے گا جو اس کے بنانے والے نے طے کیے ہیں، تو وہ پورا کا پورا سسٹم ہی کریش کر جائے گا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اطاعت کا یہ ماڈل انسان کی اپنی پسند، ناپسند یا اس کی انا کو مکمل طور پر ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ یہ انا کی نفی کا ہی مقام ہے۔ اور جب ہم اس کڑی اطاعت کے معیار کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں نا، اور پھر ایک عام انسان کی روزمرہ کی زندگی، اس کی بشری کمزوریوں اور قدم قدم پر ہونے والی جو ایک نفسیاتی کشمکش اور کوتاہیاں ہیں،
ان پر نظر ڈالتے ہیں وہ تو ہے۔ تو احساس ہوتا ہے کہ نفس انسانی اس کامل اطاعت کے تقاضے سے کتنا دور بھاگتا ہے۔ اس انسانی کمزوری، غفلت اور بار بار کی نافرمانی کے احساس پر میں تو واقعی استغفر اللہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ معیار کی بلندی اور ہمارے انسانی عمل کی پستی کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ موجود ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر معاملہ صرف ایک قانونی، مشینی یا محض ایک خوف پر مبنی اطاعت کا ہوتا نا، جیسے کوئی شخص محض جرمانے کے ڈر سے ٹریفک سگنل پر رکتا ہے، ہاں، وہ ایک میکینیکل سی چیز ہو جاتی۔ بالکل، تو یہ نظام بہت خشک اور بوجھل محسوس ہوتا۔ لیکن ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اطاعت ایک بالکل مختلف بنیاد پر کھڑی ہے، اور وہ بنیاد محبت ہے۔ بے شک۔ ماخذ کے وہ حصے بہت حیران کن ہیں جہاں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ارتقائی اور بایولوجیکل لحاظ سے دیکھیں تو انسان کے لیے اپنی اولاد یا اپنی بقا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ تو انسان کی بایولوجیکل پروگرامنگ کو چیلنج کر کے ایک شعوری اور نظریاتی محبت کی طرف لے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ مذہب کو محض ایک قانونی ضابطے یا رول بک سے نکال کر ایک عشق اور گہرے قلبی تعلق میں بدلنے کا عمل ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، حیاتیاتی محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن یہاں جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ ایک باشعور انسان کا وہ انتخاب ہے جو وہ پوری کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے بعد کرتا ہے۔ زبردست۔ یہ وہ محبت ہے جو اطاعت کو ایک بوجھ کے بجائے ایک لذت بنا دیتی ہے، اور جب محبت کمال کو پہنچتی ہے نا تو فرما برداری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس بے پناہ اور غیر مشروط محبت کے معیار کو پڑھتا ہے اور پھر اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قلبی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ آج کا انسان دنیاوی چیزوں، مادی کامیابیوں اور وقتی رشتوں میں کس قدر بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مطلب وہ محبتیں جو عارضی ہیں ان کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اس ظاہری اور مادی کشش کے مقابلے میں جب اس خالص روحانی محبت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا تو دل سے بے اختیار ندامت کے جذبے کے تحت استغفر اللہ نکلتا ہے۔ یہ ایک عام فرد کے لیے بہت مشکل ہدف ہے کہ وہ اس قلبی کیفیت اور خلوص کی اس سطح کو پا سکے۔ تناظر میں دیکھیں تو ماخذ محض محبت کا تقاضا کر کے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ اچھا، تو پھر کیا راستہ بتاتا ہے؟ وہ اس محبت کو عملی طور پر پروان چڑھانے اور اسے انسانی نفسیات کا مستقل حصہ بنانے کا ایک باقاعدہ طریقہ بھی بتاتا ہے، اور وہ ہے درود و سلام کا تسلسل۔ صحیح۔ ماخذ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے تو اس پر درود پڑھنا واجب ہے۔ یہ کوئی میکینیکل یا رسمی کلمہ نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ عمل ہے جسے آج کی نفسیات کوگنیٹو ری انفورسمنٹ کہتی ہے۔ مطلب جس چیز کا ذکر آپ بار بار پورے شعور اور دھیان کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے لاشعور کا اتنا ہی گہرا حصہ بن جاتا ہے اور اس سے ایک زندہ رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ درود اس عقیدے کو ایک مجرد اور بے جان فکری بحث سے نکال کر ایک دھڑکتے ہوئے، جذباتی اور ہر لمحے تازہ رہنے والے رشتے میں بدل دیتا ہے۔ واہ! بار بار کا ذکر محبت کے بیج کو دل میں بوتا بھی ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتا ہے، اور اسی لیے ماخذ میں اس شخص کی محرومی پر شدید ترین الفاظ میں زور دیا گیا ہے جو نام مبارک سنے اور درود نہ پڑھے۔ محرومی۔ اسے ایک ناقابل تلافی روحانی بدقسمتی قرار دیا گیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا رابطہ جو ایک محدود انسان کو کائنات کی سب سے عظیم اور کامل ہستی سے براہ راست جوڑ رہا ہو، اور وہ انسان محض غفلت، سستی یا دنیاوی شور و غل کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دے، تو یہ کتنی بھیانک محرومی ہے۔ واقعی؟ اس مجرمانہ غفلت اور اس عظیم رشتے سے کٹ جانے کے خوف سے پناہ مانگتے ہوئے میں بھی استغفر اللہ پڑھوں گا، کیونکہ اس غفلت کا سیدھا سا مطلب اپنے ہی وجود کے سب سے قیمتی روحانی اثاثے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
ہم نے اطاعت اور محبت کے انفرادی پہلوؤں پر کافی طویل بات کر لی، جی لیکن ماخذ میں جس چیز نے مجھے واقعی گہری سوچ میں مبتلا کیا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور ان کے کائناتی مقام کی حیران کن تفصیلات ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے۔ مطلب ماخذ کے مطابق تمام جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز، یعنی ہر چیز ان کے مشاہدے میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال اور حرام مقرر کرنے اور کائنات میں تصرف کے بے بنا وسیع اختیارات عطا کیے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ سب سن کر ایک تنقیدی ذہن میں ایک سوال قدرتی طور پر ابھرتا ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اکثر ذہنوں میں شدید الجھن پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا اتنے وسیع کائناتی اور لامحدود قسم کے اختیارات ایک انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبے والا ہو، دینے سے خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک حتمی اور واضح فرق ہونا چاہیے، اس میں کوئی خلط ملط یا دھندلاپن نہیں پیدا ہو جاتا؟ صحیح۔ کیا یہ تصور توحید کے منافی نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال عقیدے کی درست تفہیم کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ماخذ نے بڑی گہرائی، علمیت اور منطق کے ساتھ اس الجھن کو دور کیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مسئلہ اختیار کی وسعت کا نہیں ہے، مسئلہ اس اختیار کی نوعیت کو سمجھنے کا ہے۔ علمی زبان میں اسے یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک انسان ذاتی اختیار اور عطائی اختیار کے درمیان فرق کو نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ الجھن کا شکار رہے گا۔ ذاتی اور عطائی؟ کیا آپ اس فرق کو کسی ایسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں جو اس تصور کو روزمرہ کی منطق سے جوڑ دے؟ جی ضرور، بتائیں۔ اگر میں اسے ایک جدید کارپوریٹ یا انتظامی ڈھانچے کی نظر سے دیکھوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی کا مالک یا بانی جو اختیارات رکھتا ہے وہ اس کے ذاتی ہیں؟ بالکل۔ لیکن اگر وہی مالک اپنی مکمل مرضی اور خوشی سے اپنے سب سے قابل اعتماد نمائندے یا مینیجنگ ڈائریکٹر کو تمام امور چلانے کے لیے ایک مکمل اور غیر مشروط پاور آف اٹارنی دے دے، تو وہ مینیجنگ ڈائریکٹر اس کمپنی کے ہر محکمے پر اختیار تو رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کا دیا ہوا ہے۔ زبردست۔ یہ مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی ابتدا ہے۔ ذاتی اختیار وہ ہے جو کسی وجود کا اپنا ہو، جو اس سے کوئی چھین نہ سکے، جو کسی عارضی ذریعے سے نہ آیا ہو، اور جو کسی نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ صحیح۔ یہ صرف اور صرف خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں عطائی اختیار وہ ہے جو کسی کو بخشا گیا ہو، عطا کیا گیا ہو، اور عطا کرنے والے پر منحصر ہو۔ سمجھ رہی ہوں۔ ماخذ بالکل صراحت اور سختی سے یہ اصول بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بے پناہ علوم ہیں، جو بھی غیب کی خبریں ہیں، یا کائنات کے ذرے ذرے پر جو بھی تصرف اور اختیارات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، یعنی ان کا ماخذ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک ناقد یہاں یہ بحث کر سکتا ہے کہ کیا یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے؟ اگر اختیارات کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہے کہ ہتھیلی پر پوری کائنات نظر آ رہی ہے، تو پھر ایک عام مشاہدہ کرنے والے کے لیے تو یہ اختیارات خالق کے برابر ہی محسوس ہوں گے، تو پھر شرک کہاں واقع ہوتا ہے؟ نقطہ ہے جو شرک اور توحید کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ اچھا؟ شرک تب واقع ہوتا ہے جب کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے مساوی مان لے، یعنی یہ مانے کہ اس کا اختیار اللہ کے دیے بغیر اس کا اپنا ذاتی ہے۔ لیکن جب ایک عقیدہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ہستی کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے، مگر وہ سارا کا سارا اختیار اسے اس کے رب نے بطور تحفہ اور رحمت عطا کیا ہے، تو دراصل انسان اس مخلوق ہستی کی ذاتی قدرت کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اس عطا کرنے والے رب کی شان، اس کی سخاوت اور اس کی قدرت کی وسعت بیان کر رہا ہے، جو کسی کو اتنا کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ شرک سے مکمل طور پر بچاتا ہے اور ساتھ ہی مقام مصطفیٰ کو بھی بغیر کسی کمی کے تسلیم کرتا ہے۔ یہ زاویہ واقعی ذہن کی کئی گریں کھول دیتا ہے، یعنی اختیارات کی وسعت اور ان کے پھیلاؤ پر حیران یا پریشان ہونے کے بجائے ہماری نظر اس رب کی لامحدود قدرت اور سخاوت پر جانی چاہیے جس نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا کیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی معاملے میں کوئی بھی انتہا پسندی بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک طرف وہ سوچ ہو سکتی ہے جو ان عطائی اختیارات اور کمالات کا سرے سے انکار کر دے،
اور ان ہستیوں کو محض ایک عام پیغام رساں کے درجے پر لا کھڑا کر دے۔ دوسری طرف وہ رویہ ہو سکتا ہے جو عطائی اور ذاتی اختیار کے اس بنیادی فرق ہی کو فراموش کر دے اور خالق و مخلوق کی لکیر مٹا دے۔ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں۔ بالکل، ان دونوں گمراہیوں، حد سے تجاوز کرنے، عقیدے میں کسی قسم کا بگاڑ لانے یا شان رسالت کے حوالے سے پیدا ہونے والی کسی بھی بے ادبی یا گستاخی کے خطرے سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی نیت سے، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انسان کو پوری عاجزی سے استغفر اللہ کہنا چاہیے تاکہ انسانی فہم کسی ٹھوکر کا شکار نہ ہو اور توازن برقرار رہے۔ یہ توازن ہی اصل کمال ہے، اور اسی منطقی تسلسل میں اختیارات کی اس وسعت کو بیان کرنے کے بعد ماخذ ہمیں جس اگلے اور غالباً سب سے اہم عقیدے کی طرف لے جاتا ہے وہ ان تمام کمالات اور نبوت کے طویل سلسلے کا نقطۂ کمال ہے، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ۔ بے شک، مطلب اگر اختیار کامل ہے، پیغام کامل ہے، تو پھر اس عمل کو اب اختتام پذیر بھی ہونا چاہیے۔ درست۔ جب ماخذ یہ واضح کر دیتا ہے کہ کمالات اور اختیارات اپنی حتمی اور آخری شکل میں ایک شخص کو عطا کر دیے گئے ہیں، تو منطقی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب نبوت کی اس عمارت میں کسی نئی اینٹ یا کسی نئے اضافے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جی ہاں، ماخذ کے بالکل آخری حصوں میں ختم نبوت کے تصور پر بے پناہ زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ماخذ بڑی سختی اور بغیر کسی ابہام کے یہ اصول بیان کرتا ہے کہ اس بات کا ذرا سا بھی انکار یا الفاظ میں کوئی تعویل کر کے کسی بھی قسم کے نئے نبی یا کسی نئے روحانی پیشوا کی گنجائش نکالنا سیدھا سیدھا کفر ہے۔ بالکل واضح ہے۔ اس میں دو آراء نہیں ہیں۔ دین مکمل ہو چکا اور الہامی ہدایت کا سلسلہ اپنی آخری، جامع اور کامل ترین شکل میں انسانوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازم اور شرط ہے کہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء، تاریخ انسانی کے ہر دور میں جو بھی سچے نبی آئیں، ان سب پر غیر مشروط ایمان لایا جائے، ان کے احترام یا ان کی رسالت کی حقانیت میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ ہاں، یہ بات آج کے جدید دور کے تناظر میں بڑی دلچسپ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے معلومات کا طوفان یعنی انفارمیشن اوور لوڈ کہا جاتا ہے۔ بالکل، ہر طرف شور ہے۔ ہر روز نئے نظریات سامنے آتے ہیں، ہر چیز کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کا انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید روحانیت یا عقائد میں بھی کسی نئے ورژن کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس جدید اضطراب کے نتیجے میں لوگ ان بنیادی اور قطعی عقائد کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس فکری الجھن، نظریاتی انحطاط اور ہر حتمی سچائی پر شک کرنے کی اس جدید بیماری کو دیکھ کر واقعی دل کڑتا ہے، اور بے اختیار چھٹی مرتبہ استغفر اللہ نکلتا ہے کہ آج کا انسان کیسی فکری بھول بھلائیوں اور اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ یہ جدید ذہن کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ہر حتمی اور مستقل چیز سے گھبراتا ہے، کیونکہ اسے مسلسل تبدیلی کی عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ دراصل انسان کے اس نفسیاتی اضطراب کا علاج ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا فکری اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کو بتاتا ہے کہ سچائی اور ہدایت کی تلاش میں اب اسے در در بھٹکنے، مزید کسی نئی وحی کا انتظار کرنے یا آئے دن کسی نئے دعوے دار کے پیچھے بھاگنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورس کوڈ مکمل ہو چکا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ بالکل، اور مجھے اس عقیدے کی یہ عالمگیریت اور خوبصورتی بہت متاثر کرتی ہے کہ یہ ایک طرف تو تمام انسانیت کی مشترکہ روحانی تاریخ کو پوری طرح گلے لگاتا ہے، مطلب پچھلے تمام انبیاء جیسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ عقیدہ یہ نہیں کہتا کہ کائنات کی تاریخ آج سے یا صرف ایک مقام سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ انسانیت کے اس پورے طویل روحانی سفر کو تسلیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک حتمی، جامع اور کامل ضابطۂ حیات پیش کر کے اس پوری انسانی تاریخ کو ایک شاندار اور منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ جی، یہ محدودیت نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ کا سب سے جامع اور عالمی نقطہ نظر ہے۔ اور یہی اس مستند ماخذ کا اصل کمال ہے کہ یہ عقیدے کو الگ تھلگ، بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل اور مربوط کینوس پر پینٹ کرتا ہے۔ زبردست۔ جب کوئی بھی مطالعہ کرنے والا
اس پورے فکری اور روحانی سفر کو طے کرتا ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا، یعنی مکمل اطاعت، پھر اس اطاعت میں گندی ہوئی غیر مشروط محبت، پھر درود کے ذریعے اس محبت کا عملی اظہار، پھر کائنات پر محیط عطائی اختیارات کا فہم، اور آخر میں اس سب پر ختم نبوت کی مہر۔ تو وہ انسان محض کچھ خشک اصطلاحات نہیں سیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ کائنات کے اس وسیع ترین نظام کے اندر اپنا انفرادی اور حقیقی مقام متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی آج کے اس گہرے مطالعے کا سب سے بڑا عملی اطلاق ہے۔ سننے والوں کے لیے ان تمام گہری تفصیلات اور بحثوں کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ جب ایک انسان کو یہ حتمی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کا قلبی رشتہ ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جو پوری کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کے حامل ہیں، جو کائنات کے پوشیدہ نظاموں تک کو سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اسی انسان کے لیے بے پناہ محبت، رحمت اور کامل اطاعت کا واحد نمونہ بھی ہیں، تو اس انسان کی اپنی انفرادی زندگی کا مقصد بالکل شفاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسے کھوجنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس اندھیرے اور الجھے ہوئے دور میں کس کی رہنمائی پر اعتماد کرنا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی اور فلاح کا حتمی پیمانہ کیا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس پیچیدہ، تیز رفتار اور طوفانی دنیا میں انسان کی روح کو ایک مضبوط لنگر مل جاتا ہے جو اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ ہم نے آج جن عظیم ہستیوں، جن لامحدود کائناتی حقیقتوں اور جن بے حد نازک ایمانیات کا جائزہ لیا، اس طویل گفتگو کے دوران اگر انجانے میں ہماری زبان سے، ہمارے فہم کی کمی سے، کسی مثال کے چناؤ سے یا الفاظ کی ادائیگی میں کوئی بھی لغزش، کوئی بھی خامی یا کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہم نہایت عاجزی سے 7ویں اور آخری بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہیں۔ بے شک، اور اس انتہائی فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک خیال یا ایک سوال ان تمام ذہنوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو اس وقت ان حقیقتوں کو ہضم کر رہے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ اور ان کے عطائی اختیارات کی وسعت ظاہری مادی دنیا سے لے کر غیب اور روحانیت کے گہرے ترین رازوں تک محیط ہے۔ تو ایک فرد کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دن اس جدید دنیا میں لیے جانے والے اس کے چھوٹے چھوٹے، بظاہر بہت ہی دنیاوی اور عام سے فیصلے، وہ دفتر میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، وہ اسکرین پر کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ بظاہر معمولی نظر آنے والے فیصلے کس طرح اس عظیم، لامحدود کائناتی اور روحانی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا ایک انسان کی یہ چھوٹی سی نجی دنیا واقعی اس بڑے کائناتی نظام سے الگ اور آزاد ہے، یا اس کا ہر چھوٹا عمل اس بڑی حقیقت، اس محبت اور اس اطاعت کے دعوے کا ایک عملی امتحان ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ واقعی کیا کمال کا نقطہ ہے، روزمرہ کی زندگی کو کائناتی حقیقت سے جوڑ کر غور کرنے کے لیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، جی، الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز میں ایک خیال سے کرنا چاہ رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، مطلب ایک بالکل بے جان پتھر کا، ایک ایسی چٹان جو خاموش ہے، جس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس پتھر کا محض وجود میں رہنا بھی ایک خاص ہستی کی رحمت کی وجہ سے ہے، تو کیا یہ بات عقل کو تھوڑی دیر کے لیے حیران نہیں کر دیتی؟ بالکل کرتی ہے، اور یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے جس سے آپ نے شروعات کی ہے۔ جی، تو آج ہم کسی عام تاریخی واقعے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان بنیادی سورسز کو کھوج رہے ہیں جو ہمیں کائنات کے کام کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ آج کے مطالعے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ختم نبوت کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہے جو انسان کے سوچنے کا زاویہ ہی مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے نا، یہ صرف کوئی روایتی عقیدت کی بات نہیں ہے۔ عقیدت تو ظاہر ہے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم یہاں خالص علمی
اور منطقی دلائل کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ جب دین میں ایک آخری نبی کا تصور آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ عقائد محض نظریات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر کائنات کا نظام کھڑا ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات ماننا اور کسی سے محبت کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی۔ یعنی اگر میں دفتر میں اپنے مینیجر کا کوئی حکم مانتی ہوں تو وہ ایک دفتری اصول ہے، ضروری تو نہیں کہ مجھے اس سے محبت بھی ہو۔ لیکن اس تحریر کے مطابق یہ دونوں انتہائی مختلف چیزیں، یعنی کامل اطاعت اور محبت ایک ہی ذات پر کیسے مل جاتی ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، یہیں سے اس پورے فلسفے کی اصل بنیاد پڑتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ان بنیادی عقائد کو ان کی اصل روح کے ساتھ نہ سمجھا جائے تو انسان بہت جلدی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات تو استغفر اللہ، علم کی کمی انسان کو ایسی راہ پر ڈال دیتی ہے کہ وہ محبت اور اطاعت کا یہ توازن بگاڑ بیٹھتا ہے۔ صحیح۔ اس تحریر کا پہلا قدم یہ بتانا ہے کہ دین میں اطاعت کوئی زبردستی کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا ایک بہت ہی فطری نتیجہ ہے۔ تو اس میں جو قرآن کی آیت کا حوالہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ ربط تو بہت خاص ہے نا۔ مطلب عام طور پر نمائندے کی بات ماننا، مالک کی بات ماننا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو جیسے مرکزی ایک کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک حتمی راستہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں نمائندے کو چھوڑ کر سیدھا مالک تک پہنچ جاؤں۔ ہاں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ بالکل کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اطاعت رسول کو اطاعت خداوندی قرار دے کر یہ اصول طے کر دیا گیا کہ کوئی متبادل راستہ ہے ہی نہیں، اور اس سختی کو جو چیزیں خوبصورت کشش میں بدلتی ہے وہ ان کا رحمت للعالمین ہونا ہے۔ واہ، یہ رحمت العالمین والی بات نے تو مجھے سچ میں بہت حیران کیا اس تحریر میں۔ مطلب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن اس میں عالمین کی جو تشریح کی گئی ہے وہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ جی، اس میں سب شامل ہیں۔ بالکل، انسان، جن، فرشتے، حیوانات اور یہاں تک کہ نباتات اور جمادات بھی۔ اب انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے رحمت کا تصور تو سمجھ آتا ہے کہ ان سے حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن جمادات یعنی بے جان اشیاء، ریت کا ذرہ یا وہ پتھر جس کی میں نے شروع میں بات کی، ان کے لیے کوئی ہستی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی تو کوئی فیلنگز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنی یہ جو مادی سوچ ہے نا، اس سے تھوڑا باہر آنا پڑے گا۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کائنات کا ہر ذرہ اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عدم اور وجود کا فرق سمجھنا ہوگا۔ عدم یعنی کچھ نہ ہونا، بالکل اندھیرا۔ کسی بھی شے کا اس اندھیرے سے نکل کر وجود میں آنا ہی اس پر سب سے بڑی رحمت ہے۔ مطلب کسی چیز کا محض بن جانا ہی رحمت ہے؟ 100%۔ اور چونکہ تمام روایات بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کی تخلیق کا اصل سبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات عدم میں ہی رہتی۔ تو وہ جو پتھر ہے یا کوئی سیارہ ہے، وہ بھی اپنے ذرات کے جڑے رہنے کے لیے اسی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ تو ایک حیرت انگیز تصور ہے، یعنی فزکس کے قوانین کو ایک روحانی رنگ مل گیا ہے۔ جب میں ایک پتھر کو دیکھتی ہوں تو وہ پتھر بھی اس عظیم رحمت کی گواہی دے رہا ہے، اور کتنی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اتنی بڑی رحمت کے دائرے کو صرف انسانوں کے ایک گروہ تک محدود کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اس تنگ نظری پر تو انسان سوائے استغفر اللہ کہنے کے اور کیا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے کائناتی نظام کو کتنے چھوٹے سے خانے میں بند کر دیا ہے۔ جی، اور یہی بحث ہمیں بڑی خوبصورتی سے اگلے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب یہ رحمت کائنات کی ہر چیز کے لیے مکمل ہو چکی ہے تو منطقی طور پر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ نظام مکمل ہے، اب کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں سے ختم نبوت کا وہ موضوع شروع ہوتا ہے جو بے حد حساس ہے۔ ہاں، اس میں قرآن کی آیت وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور حدیث لا نبی بعدہ کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں یہاں ایک الجھن شیئر کرنا چاہوں گی جو شاید سننے والوں کو بھی ہو۔ جی ضرور۔ تحریر یہاں بہت دو ٹوک ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس عقیدے میں کسی قسم کا شک کرنا یا یہ ماننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں کوئی اور نبی آ سکتا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اب آخری نبی ماننا تو ٹھیک ہے، لیکن محض کسی امکان پر سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی سختی کیوں؟
دیکھیں، اس سختی کی ایک خالص منطقی وجہ ہے۔ دین کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ آپ ہر روز اس کی نئی اپڈیٹ نکالتے رہیں۔ ہاں صحیح۔ اسے آپ ایک عمارت سمجھیں، ایک عظیم عمارت جس کی آخری اینٹ رکھی جا چکی ہے۔ اگر آپ اس آخری مہر کو ہی نہ مانیں یا اس پر تھوڑا سا بھی سوالیہ نشان لگا دیں تو پوری شریعت مشکوک ہو جائے گی۔ بالکل، کیونکہ پھر تو کوئی بھی آ کر کچھ بھی بدل دے گا۔ جی، اگر نبوت کا دروازہ بال برابر بھی کھلا رہے گا تو ہر نیا دعویٰ کرنے والا دین کی بنیاد ہلا دے گا۔ دین کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اس دروازے پر ایک ایسی مضبوط مہر لگا دی جائے جسے توڑنے کا خیال بھی جرم ہو۔ یعنی یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے سسٹم کو ہیکرز سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی چور دروازہ یا بیک ڈور کھلا رہ گیا تو پورا سسٹم کریش ہو جائے گا۔ بالکل درست مثال دی آپ نے، اور تاریخ میں دیکھیں تو کئی لوگوں نے یہ دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کی، جھوٹے نبی بن کر آئے اور بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کیا۔ استغفر اللہ، ان فتنوں کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ امت کو تقسیم کیا جائے۔ اور یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ اس عقیدے میں رائی کے دانے برابر شک بھی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کتنی جلدی استغفر اللہ محض روشن خیالی کے نام پر اپنا سب کچھ گنوا سکتا ہے۔ یہ قلعہ تو واقعی ایسا ہے جس میں کوئی دراڑ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ جی، اور اب چونکہ یہ قلعہ محفوظ ہو گیا تو اب ہم ذرا ایک اور حیرت انگیز مقام کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، وہ خلیل اور حبیب والا حصہ۔ بالکل، جب یہ طے ہو گیا کہ ان کے بعد کوئی نہیں تو اگلا سوال ہے کہ ان کا اپنا انفرادی مرتبہ کیا ہے۔ تحریر یہاں ایک ایسا تقابل کرتی ہے جو علم الکلام کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے علم الکلام کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے۔ جی، علم الکلام دراصل وہ علم ہے جس میں ہم عقائد کو منطق اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اس علم کی روشنی میں خلیل اور حبیب کا فرق بڑا واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی دوست ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب یعنی محبوب ہیں۔ لیکن عام بول چال میں تو دوست اور محبوب ہم ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ عام بول چال میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا بہت فرق ہے۔ خلیل وہ ہے جو وہ چاہے جو اس کا دوست یعنی اللہ چاہے۔ صحیح۔ خلیل اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے، لیکن حبیب کا مقام یہ ہے کہ اللہ وہ کرتا ہے جو حبیب کی چاہت ہو۔ واہ، مطلب یہ تو کائنات کا نظام ہی بدلنے والی بات ہے۔ جی، خالق اور مخلوق کے اس رشتے میں یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ یعنی ایک جگہ بندہ اللہ کی مرضی پر راضی ہے اور دوسری جگہ اللہ اپنے بندے کی مرضی پوری فرما رہا ہے۔ اس کی کوئی ایسی مثال جو سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے؟ سب سے بڑی مثال تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو کیا انہوں نے کوئی خاص دعا مانگی تھی؟ نہیں، انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا، بس بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب، ہم آپ کے چہرے کا بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں جس میں آپ کی خوشی ہے۔ او مائی گاڈ، رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر۔ یعنی محبوب کی ایک انکہی خواہش کو کائنات کا قانون بنا دیا گیا۔ کمال ہے۔ تو اس مرتبے کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی شخص کائنات کی کسی بھی مخلوق کو اس مقام کے برابر سمجھے تو یہ صریح گمراہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ مقام بالکل منفرد اور لا شریک ہے۔ اور جب ہم اس محبت اور اس بے مثال مرتبے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا ثبوت واقعہ معراج بھی ہے۔ بالکل، معراج تو اس کی عملی دلیل ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کا سفر۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک بحث ہے جو آج کل لوگ اکثر کرتے ہیں۔ وہ جسمانی اور روحانی سفر والی بحث۔ ہاں بالکل، مطلب تحریر میں تو یہ حتمی فیصلہ دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھا۔ رآ ربہ بعینی رأسہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کل جیسے لوگ کوانٹم فزکس یا اسپرچویلٹی کی باتیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس تھا یا کوئی بہت گہرا خواب تھا۔ لوگ اس کو جسمانی طور پر کیوں نہیں مان پاتے؟ دیکھیں، اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ اگر یہ صرف ایک خواب ہوتا تو اس میں کوئی انفرادیت یا کمال کیا تھا؟ خواب میں تو کوئی بھی انسان آسمان پر اڑ سکتا ہے۔ ہاں، خواب تو خواب ہوتا ہے۔ اگر مکہ کے کفار کو آپ یہ بتاتے کہ میں نے رات خواب میں یہ سب دیکھا تو کیا وہ اتنا ہنگامہ کرتے؟ کفار نے تو اس کا مزاح ہی اس لیے اڑایا تھا کیونکہ دعویٰ جسمانی سفر کا تھا۔ بالکل، انہوں نے فزکس کے قوانین کے حساب سے اسے ناممکن سمجھا ہوگا۔ جی،
معجزہ تو یہی ہے کہ ان مادی آنکھوں نے وہ دیکھا جسے دیکھنے کی طاقت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، پہاڑ سرما ہو گیا، تجلی برداشت نہ کر سکا، لیکن یہاں زمان و مکان کی قید ٹوٹ گئی اور مادی نگاہ جمی رہی۔ یہ حبیب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی اگر اسے خواب مان لیں تو معجزہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو ایسا واقعہ ہے جس نے کشش ثقل اور ٹائم اینڈ سپیس سب کو مات دے دی، اور جو لوگ اتنی واضح قرآنی نشانیوں کے باوجود اس کے جسمانی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بس اپنی عقل کو تسلی دیتے ہیں، تو بس استغفر اللہ ہی کہا جا سکتا ہے ان پر۔ بے شک۔ اور جب ہم ان گہرائیوں میں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان کی عقل کتنی محدود ہے۔ ہم زمان و مکان میں قید لوگ اس لامحدود سفر کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ استغفر اللہ۔ یہاں ہماری عقل تھک جاتی ہے اور ہمیں بس سر جھکا لینا چاہیے۔ بالکل، اور میرے خیال میں آج کی اس گفتگو کا حاصل بھی یہی تسلیم و رضا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بے جان پتھر بھی اس رحمت کی وجہ سے وجود میں ہے، پھر ہم نے ختم نبوت کے قلعے کو سمجھا، جی، پھر خلیل اور حبیب کے اس باریک فرق کو دیکھا، اور آخر میں معراج کے واقعے نے اس پوری محبت پر مہر لگا دی۔ اور سننے والوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا علم کوئی صرف ذہنی مشق نہیں ہے۔ دین کو آپ تب تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس پیغام لانے والے کا اصل مقام نہ سمجھ لیں۔ بالکل۔ تو اس زبردست گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم نے طبعی قوانین کے ٹوٹنے کی بات کی، کہ کیسے فزکس کے اصول ایک محبت کے بلاوے پر ختم ہو گئے۔ تو کیا واقعی یہ مادی قوانین ہی سب سے بڑی سچائی ہیں، یا اس کائنات کا اصل قانون محبت ہے؟ واہ، بہت گہری بات ہے۔ کیا ہماری کائنات صرف ایٹمز کی بنی ہے، یا اس کی بنیاد وہ الہی محبت ہے جس نے اسے وجود بخشا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں مادیت سے نکال کر ایک نئی دنیا نے لے جاتا ہے۔ بے شک۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔